بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 8 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کردہ ایک عظیم نعمت لباس سے متعلق اہم ہدایات ارشاد فرمائی۔ میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بتایا تھا کہ لباس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک انعام ہے اور انسان کی یہ فطری ضرورت ہے۔ ہر انسان کی یہ فطری ضرورت ہے کہ انسان اپنے لباس کو، اپنے بدن کو لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا، وہ اس کو ڈھانک کے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہونے کے باوجود مذہب اسلام میں انسان اس میں آزاد نہیں۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان اپنے بدن کو ظاہر کرنا، ننگا کرنا نہیں چاہتا، یہ فطرت ہے۔ اسی لیے جب کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ یا بچی، پیدائش سے پہلے اس کے لیے کپڑوں کا نظام ہو جاتا ہے۔ کپڑے پہلے تیار رہتے ہیں، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے پورے بدن کو ڈھانک کر دیا جاتا ہے۔ پھر خاندان کے لوگ جب اس بچے اور بچی کو دیکھنے اور مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں تو اکثر و بیشتر اس پیدا شدہ بچے یا بچی کے لیے کپڑوں کا تحفہ لے آتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ایک دوسرا جز ہے، دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس فطرت میں مسلمان آزاد نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی اس فطرت کے تقاضے کو انسان جیسے چاہے پورا کر لے۔ انسان کو آزاد نہیں رکھا گیا۔ مذہب اسلام نے اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو لباس کے اختیار کرنے میں آزاد نہیں رکھا۔ وہاں بھی اسلام نے ہدایتیں دی، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں انہی ہدایتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ عام طور سے دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھئی لباس انسان کی ضرورت ہے، انسان کو آزادی ملنی چاہیے، وہ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے چاہے جیسے لباس اختیار کر لے۔ نہ، مذہب اسلام میں نہیں۔
اور بہت زیادہ پابند بھی نہیں کیا گیا آپ کو، بہت زیادہ چھوٹ دی گئی، کچھ اصول آپ کے لیے مرتب کر دیے گئے، اصول بتا دیے گئے، ان اصول کے مطابق لباس ہو، باقی وہ لباس چاہے جیسے بنے، اصول کے اوپر اترنے والا لباس آپ بنا لیں، اس میں آپ کو آزادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لباس کے دو مقصد یہاں بیان کیے، لباس کی 3 قسموں کو بیان کیا۔ ایک وہ لباس جو ستر کو چھپانے والا ہے، ایک وہ لباس جو ستر کو چھپانے کے بعد زینت اور جمال کے اظہار کے لیے ہے۔ یہ دونوں لباس ظاہری ہیں، نظر آتے ہیں۔ ایک تیسرے لباس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا اور اس کو کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس، دینداری کا لباس، اور یہ نظر نہ آنے والا لباس، یہ تقوی، یہ دینداری، یہ پرہیزگاری، یہ اللہ کا ڈر، یہ خوف، یہ دل میں ہوتا، یہ نظر نہ آنے والا، یہ باطنی لباس۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس باطنی لباس کے بارے میں کہا ذالک خیر، یہ لباس بہترین لباس، جس کو لباس تقوی مل جائے وہ ظاہری لباس میں شریعت کو پھلانگے گا نہیں۔ لباس تقوی جس کے پاس ہے وہ ظاہری لباس میں شریعت سے باہر نہیں نکلے گا، صرف لباس ہی میں نہیں، وہ تمام احکامات میں دائرہ اسلام میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے، آدم کی اولاد کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا لباس تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لباس اتارا، مطلب یہ ہے کہ لباس جس چیز سے بنتا ہے، روئی سے، پھر دھاگا بنتا ہے، پھر لباس بنتا ہے، وہ روئی اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی تو پیدا کرتے ہیں، اور پھر انسان اس روئی کے ذریعے اپنی صنعت و حرفت کے ذریعے اس کو لباس کی شکل دیتا ہے، لیکن اصل تو اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والے ہیں۔ یہ لباس اللہ تبارک و تعالی نے دیا، کیوں دیا؟ یواری سوآتکم، تاکہ یہ چھپائے تمہارے بدن کو، تمہارے ان اعضاء کو جن کے کھل جانے کو تم نہیں پسند کرتے، ان اعضاء کو چھپانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لباس دیا۔ اور پھر کہا وریشن، یہ لباس اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھی دیا تاکہ اس لباس کو اختیار کر کے سردی و گرمی سے اپنے آپ کو بچائے اور زینت اختیار کرے۔ یہ دو مقاصد بیان کیے اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن ان دونوں میں پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے، بدن کو چھپائے۔ اس کو پہلے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ لباس کا اصل مقصد وہ ستر کو چھپانا ہے۔ یہی فرق ہے انسانوں میں اور جانوروں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کا لباس ان کے بدن کے جز کو بنا دیا۔ جانور کا جو ظاہری چمڑا ہے وہ جانوروں کا لباس ہے، اور اس میں وہ چمڑا جانوروں کا، وہ جو جانور جس علاقے میں پایا جاتا ہے وہاں کے موسم کے لحاظ سے اس جانور کا چمڑا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ سردی کے علاقوں میں بسنے والے جانوروں کا چمڑا بہت موٹا ہوگا، ان کو سردی سے بچنا ہے،
اور بہت زیادہ گرم علاقوں میں رہنے والے جانوروں کے بدن کا چمڑا وہ ہلکا ہوگا، باریک ہوگا، یہ آپ دیکھیں، غور کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لباس کو ان کا ظاہری چمڑا بنایا اور اس چمڑے کو موسم کی گرمی و سردی سے بچنے کا ذریعہ بنایا، اور کسی جانور کے بدن پر چمڑے کے اوپر بڑے بڑے بال دے دیے تاکہ وہ بال اسے خوبصورتی بھی حاصل ہو اور خوبصورت نظر آئے، اور وہ بال اسے موسم کی سردی و گرمی سے بچنے اور بچانے کا ذریعہ بنے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کا لباس جو ان کا چمڑا بنایا، وہ چمڑا موسم کی گرمی و سردی سے بچنے کا ذریعہ بنایا، باقی ان کے ستر کو چھپانے کا ذریعہ نہیں بنایا، اہتمام اس کا نہیں ہوا. لہذا جانوروں کا ستر جو ہے وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسے کھلا نہیں رکھا، اس کو بھی چھپانے کا نظم کیا. اس کو کہیں اس کی دم کے ذریعے چھپا دیا، کہیں اس کو جو ہے پیٹ کے اوپر لے آیا تاکہ وہ خوب ظاہر ہو کر کے اس کے وہ اعضاء بالکل نظر نہ آئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں میں اس کا اہتمام نہیں کیا کہ ان کا ستر پوری طریقے سے ڈھکا رہے، اہتمام وہاں بھی ہے. اور انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس عطا کیا تاکہ ان کا ستر پوری طریقے سے چھپا رہے. اب اگر انسان اپنے اس ستر کو چھپانے کا اہتمام نہ کرے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت لباس سے انسان مرد ہو کہ عورت اپنے ستر کو چھپانے کا کام نہ کرے، تو پھر اس میں اور اس جانور میں کیا فرق رہے گا؟ انسان کا امتیاز تو اسی سے ہے کہ وہ لباس کے ذریعے اپنے ستر کو چھپاتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی نے نمایاں فرق یہ بتایا کہ لباس کا مقصد ستر کو چھپانا ہے. دوسرا اس کا الٹا مطلب کیا ہوگا؟ جو لباس ستر کو نہ چھپائے وہ لباس کہلائے جانے کا مستحق نہیں، اس کو لباس نہیں کہا جائے گا. شریعت میں لباس وہ ہے جو ستر کو چھپانے کا کام کرے، وہ لباس ہے، اور جو لباس ستر کو چھپانے کا کام نہ کرے شریعت میں وہ لباس نہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ ستر کو چھپانے کا کام ٹھیک ہے، لیکن یہ ستر ہے کیا؟ وہ پتا چلے تب تو ہم اس کو جو ہے کپڑوں سے ڈھانکیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں دو جنس بنائی، ایک مردوں کی ہے، ایک عورتوں کی ہے. دونوں کی جسم کی ساخت الگ، دونوں کے جسم کی بناوٹ الگ، دونوں کے پیدا کیے جانے کے مقاصد الگ. اس کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا مرد کو، کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا عورت کو. اس کے جسم کی بناوٹ بالکل الگ ہے اور اس کے جسم کی بناوٹ وہ بالکل الگ ہے. دونوں کے کام الگ الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، دونوں کی جسمانی طاقت وہ الگ الگ ہے، دونوں کے اندر سوچنے سمجھنے اور فیصلہ لینے کی قوت وہ الگ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. تو ستر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دونوں میں فرق رکھا ہے. مرد کا ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک. ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا مطلب کیا؟ ناف سے 1-2 انچ اوپر سے اور گھٹنے کے 1-2 انچ نیچے تک
یہ پورا سطر ہے. سطر کا مطلب کیا ہے؟ یہ حصہ بغیر کسی عذر کے کسی کے سامنے کھلے گا نہیں. بیوی مستثنا ہے. بیوی کو الگ کر کے، بیوی کو چھوڑ کے، یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی عذر کے کسی کے سامنے نہیں کھلے گا. کھلنا ناجائز اور حرام ہے. ہر حال میں اس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے. عذر کیا ہے؟ مثلا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے، انجیکشن ان کو لگانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں انجیکشن لگے گا. جی اب وہ مجبوری ہے، وہاں ڈاکٹر کے پاس علاج کی غرض سے انجیکشن وہاں لگایا جائے گا. یا اس حصے میں کوئی زخم نکل آیا، اس زخم کے اندر موجود فاسد مادے کو نکالنا ہے، زخم کو پاک و صاف کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں مجبوری ہے، یہ عذر ہے، ڈاکٹر کے سامنے وہ حصہ کھلے گا. تو یہ مجبوری ہے. بغیر کسی عذر کے بیوی کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ کھولنا ناجائز اور حرام. اور اس کے علاوہ ناف کے اوپر کا حصہ اور گھٹنے سے نیچے کا حصہ یہ جو چھپایا جاتا ہے یہ زینت کے لیے ہے، جمال کے لیے ہے. اور زینت اور جمال شریعت میں پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی رکوع کے آخر میں فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد زینت اختیار کرو ہر مسجد کے موقع پر، یعنی نماز کے موقع پر. تو مرد وہ جو اس حصے کو چھپا کر اوپر نیچے پہنتا ہے وہ اس کے زینت کے لیے ہے. اب یہ لباس، اس میں کیا پابندی ہے؟ اتنا حصہ چھپانا ضروری ہے، اوپر نیچے زینت کے لیے پہنا، اس میں پابندی کیا ہے؟ اس میں پابندی ایک تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے نیچے والا کپڑا، وہ چاہے آپ پتلون کہیں یا پینٹ کہیں یا لنگی یا ازار جو ہے، وہ ٹخنے کے نیچے نہ ہو. ایک تو پابندی یہ ہے کہ ٹخنے کے نیچے نہ ہو. ٹخنے کے نیچے کیوں نہ ہو؟ عام طور سے ٹخنے کے نیچے پہننے کے بعد آدمی کے اندر تکبر، تعلی، بڑائی، اترانے کی صفت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ٹخنے کے نیچے اپنے نیچے والا کپڑا ازار پتلون پہننا، لٹکانا ناجائز قرار دیا. تو ایک تو یہ ہے پابندی. دوسری پابندی کیا ہے؟ لباس چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو. اتنا زیادہ ٹائٹ نہ ہو کہ پہننے کے بعد اس کے جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے. پیر کتنا موٹا ہے، ہاتھ کتنا موٹا ہے، جی اتنا فٹ بیٹھ گیا ہے کہ پیر پوری طریقے سے واضح ہو رہا ہے. اتنا ٹائٹ لباس نہ ہو. اور اتنا ٹائٹ اگر ہوگا تو پھر وہ استنجا میں کیسے بیٹھے گا؟ اسے ضرورت پیش آئی استنجا کی، پیشاب کی، یا اور بڑے استنجا کی ضرورت پیش آ گئی، وہ بیٹھے گا کیسے؟ اچھا وہ ضرورت نہیں آئی، وضو کر لیا، نماز کیسے پڑھے گا؟ رکوع تک تو ٹھیک ہے، سجدہ کیسے کرے گا؟ اور قاعدے میں کیسے بیٹھے گا؟ اس لیے دوسری پابندی یہ ہے کہ وہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، آسانی سے پہنا جا سکے، نکالا جا سکے، اور بیٹھنے اٹھنے میں اس کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. بس
ایک پابندی ٹخنے سے نیچے نہ ہو، دوسری پابندی وہ بہت زیادہ چست اور ٹائٹ نہ ہو، اور تیسری پابندی یہ ہے کہ وہ لباس عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ ہو کہ اس کے پہن لینے کے بعد دور سے دیکھنے والا فرق نہ کر سکے کہ یہ مرد ہے کہ عورت لباس کی وجہ سے۔ باقی پھر ان 3 چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جو لباس پہننا چاہے وہ پہنے۔ ہاں، مردوں کے لیے ریشم کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، وہ ریشم کا کپڑا نہیں بنے گا، اس کے علاوہ جو کپڑا چاہے بنائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مسلم معاشرہ، ہمارے نوجوان، وہ فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کو اسلام نہیں چاہیے تقلید کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو قرآن و حدیث کے احکامات نہیں چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ نہیں چاہیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے کا ہمارے نوجوانوں کے اندر کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو فیشن دنیا میں چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، دنیا پاگل ہے، بھاگتی ہے۔ مسلمان وہ بھی بھاگنے لگتے ہیں جن کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، بھاگنا یہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات بھائی، جن کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے طریقے نہیں ہیں، جن کے پاس گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، جن کے پاس لباس و پوشاک پہننے کے لیے کوئی ہدایات نہیں ہے، وہ فیشن کے پیچھے بھاگیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ میں نے اس آیت کی پہلی مجلس میں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں اللہ تبارک و تعالی، ہم کیا سوچتے ہیں اللہ کے کلام میں نماز روزے سے متعلق ہی باتیں ہوں گے، یہی نہ سوچتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ دیکھو اللہ کے کلام میں لباس سے متعلق ہدایات، کہاں اللہ کا کلام، اور کہاں اللہ کے کلام میں ہمارے لیے لباس سے متعلق ہدایت؟ کس کے لیے؟ ہم فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو فیشن میں جیسا لباس چلتا ہے ویسے ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا فیشن چلا، پتلون جو ہے وہ کمر کے پاس ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، اور وہ پہننے کے باوجود وہ پتلون سرک کر نیچے کی طرف آ جاتی، تو ناف کے نیچے وہ سرک جاتی پتلون، اور اوپر والا شرٹ وغیرہ وہ شارٹ پہنا جاتا ہے۔ اور یہ پہن کر کے جب کوئی بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو جب رکوع میں جاتا ہے تو پتلون نیچے اتری ہوئی ہے اور شرٹ چھوٹا ہے تو وہ اوپر کی طرف چلا گیا، تو ناف کے نیچے کا حصہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ناف آگے، بدن کے آگے کے حصے میں ہے، ناف کے بالکل مقابل میں پیچھے کی طرف آپ انگلی رکھیں، ناف کی سیدھ میں پیچھے کی طرف انگلی رکھیں، وہ پیچھے کی طرف جہاں انگلی آپ کی ہوگی، وہ پتلون اگر اس سے نیچے اتر جائے اور شرٹ تھوڑا اوپر اٹھ جائے تو سطر ظاہر ہو گیا۔ عام طور سے سجدے کی حالت میں نوجوانوں کا سطر کھل جاتا ہے، پتلون ناف کے نیچے اور شرٹ اوپر کی طرف چلا گیا، سطر کھل گیا، اور سطر کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی۔ جی، یہ ہتھیلی کے درمیان والا حصہ 1 روپیے کے کوئن کے بقدر اگر سطر نماز میں ظاہر ہو جائے، کھل جائے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ اور ہم فیشن کے پیچھے بھاگ کر کے
ہم ایسا لباس ہم نے اختیار کر لیا. کتنے لوگوں کو مساجد میں دیکھا گیا وہ ایسا لباس پہن کے نماز پڑھتے اور ان کو خود شرم آتی ہے. رکوع میں جاتے ہوئے اپنا شرٹ نیچے کی طرف کھینچتے ہیں, سجدے میں جا کر کے ہاتھ پیچھے کر کے اپنا شرٹ کھینچتے ہیں, لیکن وہ ہے چھوٹا تو بڑا کیسے ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو مختلف موقعوں پر ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ پورا گھٹنا کھلا رہتا ہے. کتنے مسلمانوں کو دیکھا گیا واکنگ کے موقع پر وہ ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ اوپر ٹی شرٹ ہوتا ہے اور نیچے جو ہے وہ آدھی پتلون ہوتی ہے جو گھٹنے کے اوپر ہوتی ہے. کتنے لوگ ورزش کے موقع پر وہ پہنتے ہیں. تو یہ جو گھٹنا نظر آ رہا ہے اور دیکھنے والوں کو گھٹنا نظر آ رہا ہے, یہ تو آپ کا ستر کھلا ہوا ہے نا, اور ستر کا کھلنا ناجائز ہے, حرام ہے. اب بلا وجہ آپ ستر کھولے ہوئے نوجوان اور واکنگ میں بہت سارے عمر رسیدہ احباب بھی, یہ ستر کی حفاظت نہیں ہے اور یہ لباس کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے لباسن یواری سوآتکم, لباس کا مقصد وہ تمہارے ان اعضاء کو چھپا لے جن کو ظاہر کرنا تم خود نہیں چاہتے. اگر وہ لباس چھپا نہیں رہا تو پھر لباس کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ تو ہوا مردوں کا. تو مردوں کا ستر تو ناف کے اوپر 1-2 انچ اوپر سے گھٹنے کے 1-2 انچ نیچے تک کا پورا حصہ ہر حال میں چھپا رہے, اور اس کے علاوہ اوپر نیچے جو وہ پہنتے ہیں وہ زینت کے لیے ہے, جمال کے لیے ہے. اس میں ٹخنے کے نیچے نہ ہو, وہ چست اور ٹائٹ نہ ہو, وہ لڑکیوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو. پھر آپ جو چاہیں پہنے. عورتوں کا ستر کیا ہے؟ خواتین کا ستر جو ہے پورا بدن ہے. پورے بدن میں چہرے کو نکالا گیا ہے, وہ ستر میں نہیں ہے. دونوں ہتھیلیوں کو نکالا گیا ہے, اس کو ستر میں شامل نہیں کیا گیا. اور دونوں قدم وہ اسے ستر میں داخل بھی مانتے ہیں اور خارج بھی مانتے ہیں, اس میں اختلاف ہے. بہرحال ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے, یہ ستر میں نہیں ہے. چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ پورا بدن عورت کا چھپا ہوا رہنا ہے, اس کو ظاہر نہیں ہونا ہے. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پیشانی سے لے کر کے تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, کان ستر میں ہے. عام طور سے خواتین اپنے کانوں میں پہنے ہوئے زیورات کی نمائش کے لیے کان کھلا رکھتے ہیں, وہ ستر ظاہر ہو رہا ہے. جی یہ چہرہ, اس کی حد یہ ہے. یہ کھلا رہ سکتا ہے کس کے سامنے وہ میں بتاؤں گا ابھی. یہ بھی ہر ایک کے سامنے کھلا نہیں رہے گا. دونوں ہتھیلی, اس کے علاوہ پورا بدن ستر ہے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ پورے بدن کو چھپائے رکھنا ان کے لیے ضروری ہے. یہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ بدن کو بغیر کسی عذر کے کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے, شوہر کو چھوڑ کر باقی کسی اور کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر جسم کا کوئی حصہ کھولنا جائز نہیں. ہاں کوئی مجبوری ہے تو مجبوری میں وہ کھولا جا سکتا ہے. مثلا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے یا آپریشن ہے یا کچھ ہے تو وہاں تو مجبوری ہے, وہ مجبوری کو چھوڑ کر بغیر کسی ضرورت کے بدن نہیں کھلے گا. اچھا یہ چہرہ اور ہتھیلی یہ ستر میں نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کھلے عام ہر جگہ جا سکتے ہیں, ہر ایک کے سامنے چہرہ کھلا رہے گا؟ نہیں. یہ چہرہ اور ہتھیلی محرم مردوں کے سامنے کھلا رہ سکتا ہے. محرم مرد کون؟ باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے,
ماموں ہیں، خالو ہیں، یہ سب جو ہیں جن سے نکاح حرام ہے، ان کے سامنے یہ چہرہ اور ہتھیلی یہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ جن سے نکاح حرام نہیں ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی پارہ نمبر 22 اور رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت میں یہ چہرے کا پردہ ثابت ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ میں اگلی مجلس میں خواتین کے سطر سے بات شروع کروں گا اور اس سے متعلق احکامات بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم ترین کتاب میں ہماری رہبری رہنمائی کے لیے اللہ کی جانب سے بیان کردہ ان احکامات کو ہمیں سمجھنے اور زندگیوں میں جگہ دینے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے، تجارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہول سیل تجارت ہوتی ہے، ایک ریٹیل تجارت ہوتی ہے، دونوں میں قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہول سیل والوں کی قیمت کم ہوتی ہے، ریٹیل والوں کی تھوڑا زیادہ ہوتی ہے۔ اب دکان میں رکھے ہوئے مال کا حساب مالک کرتا ہے، تو ہول سیل تجارت والا اپنے پاس رکھے ہوئے مال کی کون سی قیمت لگائے، ہول سیل ہی کی لگائے یا ریٹیل کی لگائے، یہ سوال ہے۔ تو ہول سیل والا ہول سیل کی قیمت لگا کر کے اس کی قیمت لگا کے زکوٰۃ نکالے، اور ریٹیل والا ریٹیل کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نکالے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بہن مالدار ہے، اللہ نے بہن کو نوازا ہے، اس کا بھائی اتفاق سے وہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے۔ بہن کا یہ سوال ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے سکتی ہوں، وہ مستحق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی مستحق ہو تو بہن بھائی کو دے سکتی ہے، اور اگر کسی کی بہن مستحق ہے، بھائی مالدار ہے، تو بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، عام طور سے یہ سوال ہوتا ہے، خصوصاً رمضان میں کیا جاتا ہے کہ وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا ہوتا ہے مقتدیوں کو بھی۔ اب مقتدی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ دعائے قنوت یاد کرے، فوراً اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یاد کرنے میں 2-4-5 دن ہفتہ لگے گا، وہ 2-4-5 دن ہفتہ وہ کیا کرے؟ وہ 2-4-5 دن وہ جب تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھا جاتا ہے دعائے قنوت کی جگہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیا کرے، یاد کرتا رہے اور یاد ہونے تک یہ پڑھ لیا کرے۔ یہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھتا رہے، تو وہ اس کی وتر ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد کرتے ہوئے اس کے پڑھنے کی گنجائش۔ ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ عام طور سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وتر پڑھی جا رہی ہے اور وتر میں تیسری رکعت میں قرأت زور سے پڑھتے ہیں، اور قرأت مکمل ہونے کے بعد تکبیر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے دوبارہ باندھا جاتا ہے، پھر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اب قرأت مکمل کرنے کے بعد امام صاحب کو یاد نہیں رہا کہ یہ وتر ہے، وہ بجائے تکبیر پر ہاتھ اٹھا کے باندھنے کے وہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے۔ کیا کیا جائے؟ اب وہ رکوع میں جا چکے ہیں، قوم کو بھی رکوع میں چلا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ کی تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ بھی چلے جائیے۔ اب امام صاحب کو پتہ چل گیا کہ بھی قنوت ہم سے چھوٹ گیا،
تو وہ قاعدے میں بیٹھ کر کے آدھا تحیات پڑھیں گے اور سجدے سہو کر لیں گے تو سب کی وتر پوری ہو جائے گی۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر پلٹ کر کے آ کے کھڑے ہو کے دعائے قنوت نہیں پڑھی جائے گی۔ رکوع میں چلے گئے تو نماز مکمل کریں گے، آخر میں سجدے سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی، وتر ہو جائے گی۔ یہ بھول سے ہوا ہو تب، جان بوجھ کے کوئی گیا ہو تب کا یہ مسئلہ نہیں، بھول سے ایسا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی سجدہ سہو کر لینے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب